اور کیا سوال تھا آپ کا؟ حضور پھر یہی پہلو ہے کہ اگر یہ انبیاء کو ملتی ہے تو موسوی امت میں تو ہزاروں کو ملی یا سینکڑوں کو؟ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرما دیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو جتنی سی معصومیت ان کو ملتی تھی اچھا، اتنی سی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہزاروں لاکھوں ہو گئے ہوں گے جو خدا کے نزدیک علماء کہلانے کے مستحق ہیں، اس تعریف کے نیچے کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو حقیقت میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ جی، تو وہ خوف رکھنے والے متقی علماء مرتبے میں برابر کر دیے گئے بنی اسرائیل کے نبیوں سے۔ تو معصومیت میں بھی ظاہر بات ہے جب مرتبے میں بغیر معصومیت کی کس طرح برابر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جی، ایک داغدار کپڑا ہو کہ یہ اور سفید کپڑا برابر ہے تو کہا ہی نہیں جا سکتا۔ تو وہ معصومیت بھی نسبتاً محدود درجے کی ہے۔ جو ہے نا انبیاء شریعت یا بڑے مہمات پر فائز انبیاء، ان کی معصومیت کا مقام بلند تر ہے۔ جی، اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء روزمرہ دکھائی دیتے ہیں وہ اس سے تو بڑھ کر شان کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے غلام دکھائی دیتے ہیں۔ جی، حضرت ابو بکر کے چاروں خلفاء کا مقام دیکھ لیں آپ، ان کا پرانے بنی اسرائیل کے انبیاء کی تاریخ سے انصاف کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں جی، تو کوئی انسان یہ دیانتداری سے کہہ ہی نہیں سکتا کہ ان سے کم درجے پر ہیں۔ جی، تو کا لفظ برابری کے لیے نہیں آیا کرتا اصل میں۔ جی، کا لفظ مشابہت کے لیے ہے، جس میں ایک فریق دونوں میں سے دوسرے پہ برتر ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کے مشابہ ہو وہی برتر ہو۔ اس بات کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے، کما ارسلنا الی بنی اسرائیل الی فرعون رسولا، محمد رسول اللہ کو ہم نے بھیجا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح فرعون کی طرف رسول۔ اب یہ وہی کہا ہے۔ جی، اب کوئی کہہ دے کہ دیکھو برابر ہو گئے دونوں، کا مشابہت کے لیے آتا ہے، برابری کے لیے نہیں آتا۔ اور مشابہت اس حد تک کہ اس میں سے ایک جس کے مشابہ کیا جا رہا ہے وہ درجے میں اونچا ہو سکتا ہے، یا وہ جو مشابہ بن رہا ہے وہ بھی درجے میں اونچا ہو سکتا ہے۔ جی، دونوں امکانات روشن ہیں، کھلے ہیں۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ حضرت موسیٰ سے لفظ کا سے کیا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بنتے ہوں، تو آن حضور نے جب اپنے غلاموں کا موازنہ ان کے انبیاء سے کیا ہے جو موسیٰ کے نیچے عام انبیاء تھے، تو اس میں کیا روک ہے یہ ماننے میں کہ افضل ہو سکتے ہیں جن کو خدا نے نبی کے برابر سمجھا ہے، جن کو ادھر رسول اشارہ فرما رہا ہے، ان کا افضل ہونا۔ باقی باتوں کو چھوڑیں، آپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند چن لیں، ان کی عظمت شان دیکھیں، ان کی ہے معمولی قرآنی، اور پھر امت میں بعد میں جس شان کے مجددین آئے ہیں، جس شان کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ علماء امت، جن میں ابن عربی بھی ایک ہیں، اور اسی طرح حضرت سید ولی اللہ شاہ محدث دہلوی ہیں، اور صوفیاء میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں، وہ مبالغے کو چھوڑ بھی تھے جو لوگوں نے بنا دی ہے بعد میں، اس کے بغیر ہی اتنی عظیم شان شخصیتیں ہیں یہ کہ باقی بائبل کے دیے ہوئے انبیاء کی فہرست سے ان کے منوان منظور بھی کر لیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ اس لیے یہ فیصلہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی معین شخص کو کسی اور معین شخص سے بہتر قرار دیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں صرف کہ لفظ کا کے استعمال نے ہم پر یہ بات کھول دی۔ قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا موازنے کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود موازنے کے لیے کیا۔ جو قرآن نے موازنے کے لیے لفظ استعمال کیا وہ جہاں بھی کیا، یا حدیث میں بھی جہاں اپنے اور پرانے کے موازنے کے لیے آیا ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کے باوجود لفظ کما استعمال ہوا ہے۔ جی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ حدیث ہے۔ جی،
کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ قرآن کی آیت ہے. تو اب دیکھ لیں کا اور کما دونوں لازماً اس بات کے اظہار کے لیے نہیں آئے کہ جو پہلا تھا جس سے مشابہت دی گئی وہ افضل تھا، بلکہ دونوں جگہ دوسرے کی فضیلت ثابت ہے جس کو کما کہا جا رہا ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق جب یہ لفظ استعمال کیا، ان سے موازنے میں جو موسیٰ سے کم تر تھے اور بعد میں آئے، تو اس سے وہ مطلب کیوں نہیں نکالا جا سکتا، یہ سوال ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو یہ مسئلہ حل ہی کر دیا ہے. ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی اے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. ہم تو خیر امم ہو گئے، جب خیر امم ہوئے تو خیر امم میں بہتر نام ہو تو خیر امم کیسے بن گئی؟ جی. اور یہی مضمون ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کما کے حوالے سے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. اگر تو سب سے آگے بڑھ گیا تو تیری امت کے لیے لازم تھا کہ سب امتوں سے آگے بڑھ جاتی. بس یہ جو آپ کے ذہن میں خیال ہے نا پیسمسٹک سا، جی. ذاتی نہیں مگر جی. لوگوں کا سنا ہوا، جی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. فرمائیے. ظہور مہدی آخر